السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل کیا۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے ابراہیم، تم پر خدا تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سرزمین میں ایک خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے واسطے بناؤ تاکہ مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سن کر غض کرنے لگے کہ یہ خانہ کعبہ کہاں بناؤں۔ فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اونٹ پر سوار ہو جاؤ تو میرے حکم سے ایک ابر آئے گا، تم اس کے ساتھ چلتے رہنا اور وہ جہاں ٹھہر جائے اور سایہ اس کا جہاں تک گرے وہاں تک نشان دے کرو اور کعبہ کی بنیاد ڈال دینا۔ چنانچہ بحکم خداوندی ایسا ہی ہوا، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک سانپ نے آ کر چاروں طرف حلقہ کیا، اسی انداز سے جو حلقے کا نشان تھا بیت اللہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جہاں تک بتا دیا وہاں تک بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کا ٹھکانہ، اس گھر کا شریک نہ کر میرے ساتھ کسی کو، اور پاک رکھ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور کھڑے رہنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے واسطے، کیونکہ اور دیگر سابقہ امتوں میں رکوع نہ تھا۔ یہ خالص صرف اسی امت کو عنایت فرمائی گئی، اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس گھر کو آباد کریں گی۔ جب اطمینان کامل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ خداوند، اس کے واسطے پتھر کہاں سے لاؤں تاکہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی جائے اور تیرے حکم کی فرما برداری کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا اے ابراہیم علیہ السلام، جس پتھر کی تم کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ پتھر تم کو 5 پہاڑوں سے مل سکیں گے، یعنی کوہ لبنان اور ہیرا، ابو قبیس اور کوہ صفا مروہ۔ ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بناتے جاتے تھے اور اس تعمیری کاموں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مدد کرتے تھے۔ خداوند قدوس کا حکم ہوا اے ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے پتھر مسجد کی محراب میں رکھو۔ چنانچہ آپ نے فرمان الہی پہلا پتھر اسی جگہ پر رکھا جہاں حکم دیا گیا تھا، یعنی محراب مسجد میں نصب کیا، اور دیکھتے کیا ہیں کہ اس پتھر پر نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پتھر داہنی طرف کعبہ کے رکھا تو اس میں نام ابو بکر صدیق کا لکھا تھا، اور ایک پتھر بائیں طرف رکھا تو اس پتھر پر نام عمر بن خطاب کا ظاہر ہوا۔ اسی طرح اور 2 پتھر لگائے، ان دونوں پتھروں پر حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ علیہ کے نام ظاہر ہوئے۔ غرضے کے مطلب یہ ہے کہ جب تک ان 5 حضرات سے سچی محبت نہ کرے گا، اس کی نہ نماز قبول ہوگی اور نہ حج قبول ہوگا اور نہ کوئی عبادت اللہ کے دربار میں قبول ہوگی۔ بیت اللہ تیار ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مندرجہ ذیل دعا مانگی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب اٹھانے لگے ابراہیم اور اسماعیل بنیادیں اس گھر کی، تب کہنے لگے اے رب قبول کر، تو ہی اصل سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے
اے رب کر اس شہر کو امن و امان والا اور روزی دے اس کے لوگوں کو میووں سے، جو کوئی ان میں سے یقین لاوے اللہ تعالیٰ پر اور پچھلے دن پر جو آنے والا یقیناً ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، فرمایا اور جو کوئی منکر ہے اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑے دنوں، پھر اس کو قید کر کے بلاؤں گا برائے عذاب اور دوزخ کے، اور نہایت ہی بری جگہ ہے۔ پس ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم اور شکر بجا لائے کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ بنایا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے بڑی محنت سے یہ گھر خدا کا بنایا، ہمارے نزدیک اس محنت کی بہت ہی زیادہ قدر و منزلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدوس سے عرض کیا کہ یا الہی، تو نے فرمایا ہے بھوکے پیاسے کو کھانا کھلانا پلانا اور ننگے کو کپڑا پہنانا نزدیک میرے ایسا بڑا درجہ رکھتا ہے جیسا کہ اس گھر کا مرتبہ ہے، اور 1000 رکعت نماز ہر رکن پر تو نے اس کی ادا کی ہے۔ پھر ارشاد ہوا اے ابراہیم، لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ منامر یأتین من کل فج عمیق، اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کے واسطے کہ لوگ خانہ کعبہ کے واسطے پیادے اور اگر سواری میسر ہو تو سواری پر، اگرچہ ان کے اونٹ دبلے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ حکم دوری مسافت کے واسطے ہے۔ بہرحال ہر ممکن طریقے پر اس گھر کی طرف چلے آئیں۔ یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی یا الہی، کہاں تک میری آواز پہنچے گی اور اس آواز کو کون سنے گا؟ حکم ہوا کہ تم بلند آواز سے پکارو، میں تیری آواز کو تمام مخلوقات کے کانوں میں، یہاں تک کہ جو روحیں باپ کے سلب میں اور ماؤں کے رحم میں ہیں سب کو سنوار دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر بآواز بلند لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دی اور کہا اے لوگو، تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، لہٰذا ہر شخص کو اس میں حج کے واسطے آنا ضروری ہے۔ چنانچہ جن کی قسمت میں حج تھا، ایک بار یا 2 بار یا زیادہ اپنے شوق سے باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں لبیک کہا۔ حضرت نے کسی کو نہ دیکھا اور چاروں طرف سے آواز آئی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یا سیدی و مولائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے میدان میں چاروں طرف نظر کی، دیکھا کہ نہ پانی ہے نہ گھاس ہے اور نہ زراعت، غرضے کے کچھ بھی نہ تھا، تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں درخواست کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ یا رب، میں نے بسائی ہے ایک اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہے، تیرے ادب والے گھر کے پاس۔ اے رب ہم کو قائم رکھ واسطے اپنی نمازوں کے، کیونکہ جو تیرا ہو جاتا ہے اس کا دل تیری طرف ہی جھکتا ہے، اور جو لوگ اس جگہ آباد ہو جائیں تو ان لوگوں کو میووں سے روزی دے تاکہ وہ تیرا شکر زیادہ کریں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید اسی طرح کی آنے والی نئی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔